Assalamu alaikum, Inter Part 2, how are you? I'm here, Sumaira Imran, your English teacher. Hopefully you are enjoying good health and you know very well کہ ہم لوگ لیسن نمبر 2 کر رہے تھے یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ. میرا بچہ جلدی سے اپنی بکس کھول لیجئے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے آپ کو صرف 2 پیراگرافس کروائے تھے اور پچھلے لیکچر میں نے آپ کو کوسچن آنسرز دیے تھے فرسٹ 4. تو آپ کو لرننگ کا کام دیا تھا. مجھے اچھی سی جلدی سے یہ گڈ نیوز سنا دیں کہ یس میم ہم نے لرن کر لیا ہے اور جو آپ نے پڑھایا تھا وہ ہمیں سمجھ میں بھی آ گیا ہے. بیٹے پلیز لرننگ کو اگنور نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم کتنے آپ کو زبردستی بھی اور فورسفلی ہم آپ کو لرننگ کرواتے ہیں. اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو پکڑ کے لرننگ کروائیں, لیکن ہم بہت زیادہ آپ کے لیے کنسرنڈ ہیں, ہمیں بہت زیادہ فکر ہے آپ کی. لہٰذا پلیز لرننگ ساتھ ساتھ کرنی ہے. بعضوں کا زندگی میں ایسے بھی حالات آ جاتے ہیں بیٹے کہ ہر کوئی ہمارے ماں باپ یا ہمارے ٹیچرز ہمیں ہر وقت پکڑ کے لرننگ نہیں کروا سکتے ہیں, لیکن وہ دونوں ہی آپ کے لیے کنسرنڈ ہیں. تو پلیز اپنی ذمہ داری, اس وقت بڑا مشکل وقت ہے اور آپ کے حصے کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں. سارے مسائل کو چھوڑ دیں. دیکھیں ہم لوگ کتنے مشکل حالات میں آپ کو لیکچرز بھیج رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کا ٹائم ضائع نہ ہو, ان کی ذہنی صحت خراب نہ ہو. تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے حصے کا فرض ادا کریں. لیکچر نمبر 6 ہے, میں یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور رائٹر ہے ڈیرل برنرڈ اینڈ لون ایڈورڈ. اور ہم بات کر رہے تھے کہ ماضی میں جب لوگ سائنٹیفکلی سوچتے نہیں تھے, سمجھتے نہیں تھے, تو کس طرح سے انہیں پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ہیڈنگ ہے بیٹر کنٹرول آف ڈیزیزز. سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ آج سائنس کی مدد سے ہم نے ڈیزیزز کو کیسے بیٹر وے میں ہینڈل کیا ہے, بہتر انداز میں انہیں کنٹرول کیا ہے. If you had been born 200 years ago, you would have had about 1 chance in 8 of living to be 1 year old. In other words, in those days, about 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday. Suppose you had been an unusually strong little fellow and had lived through the first year, very likely before you were 6 years old, you would have had smallpox. And by the time you reached the age of 12, you would undoubtedly have had measles, whooping cough, scarlet fever, and diphtheria. ٹھیک ہے, میں ٹرانسلیٹ کرتی ہوں. If you had been born 200 years ago, اگر آپ 200 سال پہلے پیدا ہوئے ہوتے تو you would have had about 1 chance in 8. تو 8 چانسز میں سے, 8 مواقع میں سے آپ کے پاس صرف ایک موقع تھا کہ آپ 1 سال کی زندگی تک پہنچتے. یعنی کہ اگر 8 بچے پیدا ہوتے تھے تو ان میں سے 1 سال کی عمر تک کتنے بچے پہنچتے تھے؟ صرف 1 بچہ. In other words, in those days about 7 out of 8 babies, یعنی کہ 8 میں سے 7 بچے died before reaching their first birthday, اپنی پہلی سالگرہ منانے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے تھے. Suppose, فرض کریں you had been an unusually strong little fellow. Unusually mean extraordinarily کوئی بچہ صحت مند ہے تو وہ had lived through the first year, تو وہ 1 سال اپنا پورا کر لیتا تھا. Very likely before you were 6 years old you would have had smallpox. اور 6 سال کی عمر تک پہنچنے تک کتنی بیماریاں اس بچے پہ حملہ آور ہوتی تھیں ارد گرد سے. اب وہ کون سی بیماریاں تھیں جو اس بچے پہ حملہ آور ہوتی تھیں؟ رائٹر لکھتا ہے کہ اسمال پاکس, اور بائی دا ٹائم یو ریچ دا ایج آف 12, اور جب آپ 12 سال کی عمر تک پہنچتے تو یو وڈ انڈاؤٹیڈلی ہیو ہیڈ, آپ کے اوپر کون سی بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں؟ میزل کہتے ہیں خسرے کو. یہ ایک ڈیزیز ہے جس میں ریڈ سپاٹس آپ کی باڈی پہ پیدا ہوتے ہیں. ہوپنگ کف, یہ مسلسل خشک کھانسی کو کہتے ہیں, کالی کھانسی کو ہوپنگ کف ہوتی ہے. اسکارلیٹ فیور ریڈ فیور کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد اینڈ ڈفتھیریا, یہ ڈفتھیریا خناک کو کہتے ہیں, اور یہ ڈیزیز آف تھروٹ ہوتی تھی جس میں آپ کو بریدنگ کرنے میں پرابلم ہوتی تھی. یعنی 12 سال کی عمر تک پہنچتے میں ریپیٹ کر رہی ہوں کون سی پرابلمز آپ کو ہو سکتی تھی؟ میزلز, ہوپنگ کف, اسکارلیٹ فیور اینڈ
ڈفتیریا. جی ایون دین یو بیٹل فار لائف. اس کے بعد بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناؤ دا بیٹل فار لائف از اوور اور اب آپ آرام سے زندگی گزاریں گے. ایون دین یور بیٹل آف لائف واز ناٹ اوور. اس کے بعد کون کون سی جی بیماریاں آتی تھی؟ یلو فیور, ملیریا, ٹائفس, کولرا کس کو کہتے ہیں؟ ہیزے کو, ٹائیفائڈ فیور اینڈ ایون انفلوئنزا, نزلہ زکام. ون سٹارٹیڈ, اور جب ایک دفعہ یہ بیماریاں شروع ہو جاتی اسپریڈ تھرو اے کمیونٹی, پوری کمیونٹی میں پورے علاقے میں پھیل جاتی ہیں. اور اسپریڈ تھرو کمیونٹی. لائف واز موسٹ انسرٹن مین ناٹ سرٹن, ناٹ شیور. زندگی جو ہے وہ شیور نہیں تھی, کسی وقت بھی یو کین ایکسپائر. اے پرسن ہو لیوڈ ٹو بی مور دین 30 years آف ایج. ذرا اندازہ کریں بیٹا, وہ شخص جو 30 سال کی عمر تک پہنچ جاتا, 30 سال کا ہنسا کراس کر جاتا, واز انڈیڈ فارچونیٹ. وہ ایک بڑا خوش قسمت بندہ تھا. It is unbelievable that such conditions could have existed as short time ago. آج جب ہم اس بارے میں سوچیں تو ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ اتنے ایک شارٹ ٹائم میں جو ہے وہ شارٹ ٹائم پہلے یہ ہیپننگ ہو رہی تھی. آج کیا صورتحال ہے؟ ٹوڈے بیبیز آر بورن ان ہاسپٹلس, ٹھیک ہے, ویئر دیر از لٹل لائکلیہڈ آف دیئر گیٹنگ ڈیزیز. لائکلیہڈ مین پاسبلٹی. آج بچے جو ہیں وہ ہاسپٹلز میں پیدا ہوتے ہیں, بہت کم پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ بیمار ہوں. ینگ پیپل آر ٹریٹڈ ٹو پروٹیکٹ دیم. جو تھوڑے ینگ ہو جاتے ہیں انہیں پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, انہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے اسمال پاکس یعنی چیچک کی ویکسینیشن دے کے, ڈفتیریا خناک کی ویکسینیشن دے کے, اینڈ ٹائیفائڈ فیور. ٹوڈے اے پرسن کین ایکسپیکٹ مین کین ہوپ. ایک شخص جو ہے وہ یہ ہوپ فل ہو سکتا ہے کہ ٹو لیو ٹو بی آلموسٹ 70 years اولڈ. بیٹے آپ کو پتہ ہے کہ بائبل یعنی کرسچینٹی میں اور قرآن پاک یعنی اسلام میں تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے انسان کی ایوریج ایج کا. اسلام کے مطابق انسان کی ایوریج ایج ہے 60 years اور کرسچینٹی کے مطابق انسان کی ایوریج ایج ہے 70 years. تو اس نے اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی لکھا کہ آج انسان جو ہے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ وہ 70 سال کی عمر تک زندہ رہے. In other words, more than 30 years have been added to the expected length of a man's life. These changes have been made possible. اب یہ چینجز جو ہیں یہ کیسے پاسبل ہوئی ہیں؟ انسان کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ وہ اتنا ٹائم زندہ رہے گا؟ تو اس کا آنسر جو ہے وہ یہ ہے, بائی دا یوز آف سائنٹیفک میتھڈ ٹو سالو سچ پرابلمز ایز دا کاز آف ڈیزیز اینڈ اٹس پریونشن. پریونشن کہتے ہیں روک تھام کو. آگے آ جاتا ہے ہمارا پوائنٹ بیٹر سینیٹری کنڈیشنز. جی بیٹر سینیٹری کنڈیشنز کیا ہیں؟ سینیٹری کہتے ہیں کلینلینس کو, ٹھیک ہے, ہائیجینک کنڈیشنز کو, HYGENIC ہائیجینک کنڈیشنز یا کلینلینس کی صحت و صفائی کی جو بہتر صورتحال ہے تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو امیجن. یہ ہمارے لیے امیجن ٹو تھنک اباؤٹ, ہمارے لیے یہ امیجن کرنا ہی مشکل ہے کہ what sanitary conditions in some of our larger cities were, کہ ہمارے بڑے شہروں میں سینیٹری کنڈیشنز کیا تھیں کتنے سال پہلے؟ صرف 100 سال پہلے کیا سینیٹری کنڈیشنز تھیں؟ into the narrow بیٹا کہتے ہیں تنگ, بالکل کلوز, unpaved and poorly. unpaved جو کچی گلیاں تھیں, poorly mean in a very disturbing condition, drained cities, household garbage. اچھا, لوگ اپنا پانی گھروں کا گندا جو ہے وہ کیا کیا کرتے تھے؟ اسٹریٹس میں ڈرین کر دیا کرتے تھے. ہاؤس ہولڈ گاربیج کہتے ہیں ٹریش کو, TRASH ٹریش, کوڑا کرکٹ جو ہیں وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے. اینڈ ادر ریفیوز بھی کوڑے کو کہتے ہیں, کوڑا دوسرا پھینک دیا کرتے تھے گلیوں میں. اب اینیملز کیا کرتے تھے؟ وانڈرڈ, WANDERED, وانڈرڈ کا کیا مطلب ہے؟ ٹو واک ایملیسلی,
یعنی بلا مقصد ادھر ادھر آوارہ گردی کرنا. جانور جو ہیں سارا دن گلیوں میں پھرتے رہتے تھے اور وہ جو کچرا تھا وہ کھاتے تھے. آؤٹ ڈور ٹوائلٹس ور کامن, مینی آف دیم سچویٹڈ ویئر ہیومن ویسٹ ڈرینڈ انٹو ویلس. اب یہ دیکھیں یہ ایک انتہا ہے کہ ہیومن ویسٹ جو ہے, انسانی فضلہ جو ہے, انسانی جو ویسٹ ہے وہ کہاں بہا دیا جاتا تھا؟ ان کنوؤں میں, ان ویلز میں بہا دیا جاتا تھا جہاں سے لوگ پانی نکالتے تھے اور پیتے تھے. بیٹے دس از ٹو مچ. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر صحت و صفائی کی اتنی خراب صورتحال تھی تو بیماریوں کی کیا صورتحال ہوگی. آج کیا صورتحال ہے ایز کمپیئر ٹو پاسٹ. ٹوڈے آر سٹی اسٹریٹس آر پیوڈ. آج ہماری جو گلیاں ہیں وہ پکی ہیں اینڈ ویل ڈرینڈ, اور ان کی ڈریننگ جو ہے یعنی پانی کی نکاسی کا نظام ہے وہ بہت اچھا ہے. دے آر کلینڈ اینڈ ریگولر. اٹ از اگینسٹ دا لا ٹو تھرو گاربیج ان دا اسٹریٹس. آج قوانین بنا دیے گئے ہیں کہ آپ اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ گلیوں میں نہیں پھینک سکتے. سیویج فرام آل سیکشن. سیویج کہتے ہیں جو گندا پانی ہوتا ہے, جو ڈرٹ ہے, جو میس ہے, جو ویسٹ ہے, آپ اس کو گلیوں میں نہیں پھینک سکتے. وہ تمام شہروں کے حصوں سے سیکشن, اٹ از کیریڈ تھرو سیلڈ پائپس. اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے بند پائپ لگائے گئے ہیں. سیلڈ مین کلوز پائپ لگائے گئے ہیں ٹو ڈسپوزل پلانٹس. ٹھیک ہے, ڈسپوزل پلانٹس کیا ہوں گے؟ ایسے پلانٹس, دا پلانٹس دیٹ آر ڈیزائنڈ ٹو کیری ٹو ڈسپوز واٹر. دا پلانٹس دیٹ آر ڈیزائنڈ ٹو ڈسپوز واٹر. ایسے پائپ جو کہ اس طرح کے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ گندے پانی کو ضائع کر دیں. Scientific method, it has been demonstrated, that is very clear, that is explained, that is well justified, that unsanitary conditions cause the spread. یہاں پہ بیٹا آپ کو کوسچن بن سکتا ہے کہ بتائیں کہ جب unsanitary conditions ہوتی ہیں تو ان کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. تو یہاں رائٹر بتا رہا ہے کہ اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو unsanitary conditions ہیں وہ کیا کاز کرتی ہیں؟ the spread of diseases. ان سے ڈیزیزز پھیلتی ہیں. کون سی ڈیزیزز پھیلتی ہیں؟ لائک ٹائیفائڈ, فیور, کولرا اینڈ ڈیسینٹری. ٹائیفائڈ, فیور بخار کو, کولرا ہیضہ ہے, ڈیسینٹری پیچس کی جو پرابلم ہوتی ہے. ٹوڈے موسٹ سٹی گورنمنٹس ہیو ڈپارٹمنٹس آف سینیٹیشن. آج کیا ہے کہ بہت سے شہروں میں ڈپارٹمنٹس ہیں وچ کیپس دا سٹیز کلین, جو کہ شہروں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اینڈ دیئر بائی پریونٹ دا اسپریڈ آف سرٹن ڈیزیزز, اور مختلف بیماریوں کو پھیلنے سے روکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, a century ago it was common practice in many cities to bring water by the bucket full for household use. ایک صدی پہلے یہ ایک عام رواج تھا کہ لوگ پانی کہاں سے لاتے تھے؟ بالٹیاں بھر بھر کے لاتے تھے استعمال کے لیے. واٹر ہیڈ ٹو بی کیریڈ اے کنسیڈریبل ڈسٹینس. لوگوں کو کنسیڈریبل مین ویری مچ انف, بہت زیادہ فاصلے سے لوگوں کو پانی لانا پڑتا تھا. فرام دا ویل ٹو دا ہوم, یعنی کنویں سے لے کے گھر تک ایک بہت لمبا فاصلہ تھا جہاں سے لوگوں کو پانی لانا پڑتا تھا. اٹ از دیئر فور یوز ویری اسپیئرنگلی. اسپیئرنگلی بیٹا کیا کہیں گے اس کو؟ اسپیئرنگلی کا مطلب ہوگا کیئرفلی. لوگوں کو چونکہ بہت دور سے پانی لانا پڑتا تھا لہٰذا لوگ اس کو بہت احتیاط سے خرچ کرتے تھے. اچھا, اس کے بعد کیا ہے کہ فار باتھنگ اینڈ کلیننگ پرپزز, یعنی نہ زیادہ لوگ نہاتے تھے نہ زیادہ لوگ صفائی کرتے تھے کیونکہ پانی لگتا ہے زیادہ. آفن اٹ کیم فرام سورسز دیٹ کنٹین ڈیزیزز پروڈیوسنگ جرمس. عموماً یہ ان ذرائع سے آتا, یعنی جو پانی لے کے آتے تھے وہ اس طرح لے کے آتے تھے کہ جس سے پانی ساتھ کم آتا تھا, ساتھ جراثیم جو ہے وہ زیادہ آ جاتے تھے. میں نے ابھی بتایا کہ لوگ جو ہیں وہ جو پینے کے پانی کے کنویں ہوتے ہیں ان میں اپنا ٹریش وغیرہ پھینک دیتے تھے. اب ظاہر ہے وہ پانی جب گھروں میں آئے گا پینے کے لیے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پانی کے ساتھ کیا کیا آئے گا. ٹاؤنز اینڈ سٹیز ٹوڈے. آج, اب وہ نا بیٹے ساتھ ساتھ رائٹر نے بہت وائزلی لکھا ہے, وہ ساتھ ساتھ کمپیئر کرتا ہے کہ کل کیا صورتحال تھی, آج کیا صورتحال ہے. جی آج کیا ہے؟ ٹاؤنز اینڈ سٹیز ٹوڈے ہیو واٹر سسٹم دیٹ یوزلی پرووائڈ واٹر انف فار ہاؤس ہولڈ یوز. آج کیا صورتحال ہے کہ آج
بہتر ہمارے پاس پانی کا انتظام ہے پہنچانے کے لیے. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پرابلمز از دا گروتھ آف سٹیز ہیز بین ٹو پرووائڈ سفیشینٹ واٹر ٹو میٹ دا نیڈس. سفیشینٹ کہتے ہیں انف، کافی. آج ہمارے پاس کافی پانی ہے جو ہماری ضروریات کو پوری کر سکے. لاس اینجلس، انڈر لائن کر دیجئے، آپ کو کوسچن آ سکتا ہے کہ وچ از دا سٹی، دا نیم آف دا سٹی از لاس اینجلس. کیا کوسچن آ سکتا ہے کہ لاس اینجلس سالو دا پرابلم بائی برنگنگ واٹر ٹو دا سٹی فرام دا کولوریڈو ریور. لاس اینجلس نے ایک پرابلم سالو کی کہ کولوریڈو ریور سے 544 کلومیٹر اوے تھا. کولوریڈو ریور لاس اینجلس سے 544 میل دور تھا اور یہاں سے لوگوں کو پانی لانا پڑتا تھا. اب حکومت نے کیسے مسئلہ حل کیا ہے کہ کیریڈ تھرو پائپ لائنز، نیچے پائپ لائنز بچھائی ہیں، اور ایکویڈکٹ. ایکویڈکٹ کہتے ہیں کینلز، کینال جس کو کہتے ہیں CANAL، یعنی انڈر گراؤنڈ واٹر سسٹم جو ہے وہ بنایا ہے. ایکویڈکٹ سے 1000 ملین لیٹر پانی جو ہے وہ ڈیلیور کیا جاتا ہے، یعنی پہنچایا جاتا ہے ٹو دا ڈسٹرکٹ ڈیلی، پورے ضلع میں ڈیلی پہنچایا جاتا ہے. دس از اے ریمارکیبل ایڈوانس. یہ ایک بہت ریمارکیبل بھی نوٹیسیبل مینشنیبل ترقی ہے فرام دا بکٹ سسٹم، بالٹیوں کے نظام سے، آف سپلائنگ ہوم ود واٹر. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں تک یہ دوسرا حصہ میں نے اچھا ایک مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ بھی بیٹا پڑھ نہ لیں. مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ نہیں، چلو ادھر میں آپ کو جو 4 کوسچنس ہمارے باقی رہ گئے تھے وہ میں کروا دیتی ہوں. کوسچنس دیکھ لیجئے لیسن، کیونکہ آپ نے ساتھ ساتھ لرن کرنا ہے. کوسچن نمبر 5 ہے وی آر ناؤ جنرلی لیس فیئرفل دین آر انسیسٹرز. کوسچن ہے کہ آج ہم اپنے باپ دادا کی نسبت کم خوف زدہ ہیں. تو وٹ ور آر انسیسٹرز افریڈ آف. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے انسیسٹرز جو ہیں، وہ ہمارے جو باپ دادا ہیں، وہ کیوں خوف زدہ تھے. جی، our forefathers were superstitious. کیا لفظ ہے؟ superstitious، توہم پرست. توہم پرستی کس کو کہتے ہیں؟ غلط یقین رکھنا، wrongly believe کرنا کسی چیز کو. ہمارے جو باپ دادا تھے وہ superstitious تھے. they believed، وہ یقین رکھتے تھے in the signs of good or bad luck. they were afraid of black cats. وہ کس چیز سے خوف زدہ تھے؟ بلیک کیٹ سے خوف زدہ تھے، بروکن مرر سے خوف زدہ تھے، اور نمبر 13 سے خوف زدہ تھے. Now we know that there is a reason behind every happening. آج ہمیں پتہ چل گیا ہے ہر ہیپننگ یعنی ہر ایونٹ کے پیچھے، ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. Therefore we are less fearful than our forefathers. اس وجہ سے ہم اپنے forefathers کی نسبت کم خوف زدہ ہیں. How has the scientific method enabled us to get over the old fears? Scientific methods نے ہمیں پرانے جو فیئرز تھے ہمارے، ان پہ کیسے قابو پانے میں مدد دی ہے. The scientific method has changed our thinking habits. سائنٹیفک میتھڈز نے کیا کیا ہے؟ اس نے ہماری تھنکنگ ہیبٹس کو چینج کیا ہے. We do not assume things. اب ہم چیزوں کو ازوم نہیں کرتے، فرض نہیں کرتے ہیں. We know that there is a solid reason behind every happening. ہمیں پتہ ہے کہ ہر واقعے کے پیچھے کوئی وجہ ہے. We accept only such things as are supported by facts. ہم صرف ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں. It has made us rational. ریشنل کہتے ہیں لاجیکل، عقل مند ہونا. Thus we have got over the old fear, baseless fears. اس طرح سے ہم بے مقصد خوف پر ہم نے قابو پا لیا ہے. What part did astrology play? Astrology کہتے ہیں ستاروں کا نظام. ستاروں کے نظام نے کیا کردار ادا کیا ہے in the lives of men and women؟ عورتوں اور مردوں کی زندگی میں. in the past give examples، مثالیں دیں. Astrology is the knowledge of stars. جو اسٹرالوجی ہے یہ ستاروں کا علم ہے. in the past people believed that the movements of stars affected their lives. ماضی میں لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ جیسے جیسے ستارے جو ہیں وہ موو کرتے ہیں ویسے ویسے ہماری زندگیاں افیکٹڈ ہوتی ہیں. اسٹرالوجرز جو نجومی تھے وہ پریڈکٹڈ دا کمنگ ایونٹس. دیئرفور اسٹرالوجی پلیڈ این امپورٹنٹ پارٹ ان دا لائفز آف پیپل. بیٹے آج بھی اسٹرالوجی کا علم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ صبح اٹھیں اسٹرالوجر کو پڑھیں اور پھر آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے.
بلکہ آپ لاجیکلی زندگی کو گزارتے ہیں فیکٹس پہ. ڈسکرائب سم آف دا سپرسٹیشنز. آپ نے کچھ ایسی توہمات کو بیان کرنا ہے جو کہ ہمارے کنٹری میں ابھی تک ہیں. تو میں بتاتی ہوں. ایون ٹوڈے دیر آر پیپل ہو ڈو ناٹ گو آن دا جرنی آن سرٹن ڈیز. آج بھی یہ ہے کہ بعض ایسے اسپیسیفک ڈیز ہیں جس پہ لوگ جو ہیں وہ سفر پہ نہیں نکلتے. سم پیپل کٹ آف دیئر جرنی اف اے کیٹ کراسز دیئر وے. مثلاً اگر لوگ سفر پہ نکلے ہیں اور راستے میں کالی بلی ان کا راستہ کاٹ گئی تو وہ نہیں جائیں گے. دے بلیو دیٹ اے گیسٹ ول کم اف کرو کاز آن دا وال. اگر کوا جو ہے وہ بولنے لگ گیا ان کی دیوار پہ تو ان کو یقین ہوگا کہ آج ہمارے گھر میں کوئی گیسٹ آئے گا. سپرسٹیشنز لائک دیز آر اسٹل کامن ان آر سوسائٹی. آج بھی ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی سپرسٹیشنز کامن ہیں. دے کاز انڈیو فیئرز سم ٹائم. اور انڈیو کہتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن, اور یہ بغیر کسی وجہ کے خوف کا باعث بنتے ہیں. بیٹے یہاں تک میں نے آپ کو کام اوکے کروا دیا. آپ کو 4 کوسچنز میں نے لرن کرنے کے لیے دے دیے ہیں اور 2 سے 3 پیراگرافس ہم نے پڑھے ہیں. پلیز ساتھ ساتھ اپنا لرن کیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی اور میں امید کرتی ہوں کہ نیکسٹ لیکچر میں ہمارا یہ لیسن ختم ہو جائے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.